نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و حاضرین، بفضل خدا رمضان المبارک کی بہار ہمارے نصیب ہوئی۔ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ خلاق عالم جملہ فضائل سے مالا مال فرمائے۔ جو گھڑی مقبولیت کی عامل ہے، خالق ہم سب کے نصیب فرمائے۔ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے، ملک پاکستان پہ اپنا کرم فرمائے، حالات میں مالک آسانیاں پیدا فرمائے، غرباء کی حال پہ کرم نوازیاں فرمائے۔ باری تعالی ہمارے دل کی ہر جائز مراد پوری فرمائے، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کر کے شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں یہ ماہ مبارک بلکہ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان المبارک کے فضائل بیان کریں تو جمعہ اسی پہ جائے گا۔ ہر کلمہ گو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس ماہ مبارک کو جو شان سے نوازا ہے۔ بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی پا جانے کا مہینہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے عہد وفا کا مہینہ ہے، سجدوں کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن سے وفا کا مہینہ ہے، شرم و حیا کا مہینہ ہے، ادب و احترام کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غرباء سے ہمدردی کا مہینہ ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ پیار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اقربا عزیز و قارب رشتہ داروں کے ساتھ الفت کا مہینہ ہے، حقدار پر اس کا حق پہنچانے کا مہینہ ہے، پھر آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پا جانے کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں جو رحمت کا دروازہ کھلا ہے، بخشش کا دروازہ کھلا ہے، لطف و کرم کا دروازہ کھلا ہے، فضل و عنایت کا دروازہ کھلا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، جسے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 ماہ سجایا جاتا ہے۔ خالق یہ جملہ انعام ہم سب کو عطا فرمائے، اور جن اعمال کی وجہ سے بندہ خالق کے غضب میں آتا ہے، پکڑ میں آتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے کرم اور اس کی فضل، اس کی عنایت، اس کی رحمت سے بندہ محروم ہوتا ہے، ہر اس عمل سے مالک ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔ یہی اس جمعۃ المبارک کی عظیم دعا ہے، اور اس ماہ مبارک میں ہر لمحہ انسان کے لب پہ یہی دعا رہنی چاہیے کہ مالک جن رحمتوں کا بیان تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے سنا، ہمیں اسے پانے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ عمل جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ عمل سے ضائع ہو جائیں، اس عمل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ پورا ماہ مبارک صبح و شام، دن اور رات ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرات گرامی، جس ہستی کا ذکر خیر ہم کرنے سننے جا رہے ہیں، اس ہستی نے پوری زندگی رمضان المبارک ہی کی طرح گزاری ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ رمضان ہے تو ہمارا ایمان اب ہونا چاہیے، یہ نہیں دیکھا کہ رمضان چلا گیا ہے تو اب مجھے عبادت کم کر دینی چاہیے، یہ نہیں دیکھا کہ روزے آ گئے ہیں تو رکھنے چاہیے، یہ نہیں دیکھا کہ شوال آ گیا تو روزے چھوڑ دینے چاہیے، بلکہ نہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، روزہ بھی رہا، تہجد گزاری بھی رہی، خدا کی یاد بھی رہی، مصطفیٰ سے وفا بھی رہی، گرمی رہی یا سردی رہی، رمضان رہا یا غیر رمضان رہا، نہ ان کے پایہ استقامت میں لغزش آئی، نہ ان کے انداز عبادت میں فرق آیا،
نہ سجدے کے اندر قرار پا جانے میں کمی آئی، نہ قرآن کی تلاوت میں بحرف بھی کمی آئی، بلکہ عین جس طرح رمضان المبارک میں شب بیداری کرتے رہی، دن کو روزہ سے اپنے ایمان کو تازہ کرتی رہی، ہر ماہ میں پورا سال وہ اسی طرح خدائے ذوالجلال کی عبادت کرتی نظر آئی۔ میری مراد جگر گوشہ مصطفیٰ، نور نظر مصطفیٰ، سیدۃ النساء العالمین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رافعہ راکعہ مفسرہ حافظہ عالمہ قاریہ مبلغہ زاکیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ کل آپ کا یوم وصال گزرا، آج اس معاشرے کے اندر آپ کی سیرت کو بیان کرنا، پھر اس سے معاشرے کے فتنوں کا بائیکاٹ اور رد کرنا، یہ ہماری آج معاشرے کی اشد ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم چند آپ کے پہلو سنتے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری اور آج آزاد معاشرہ ہمیں کس سمت لے جانا چاہتا ہے، آج ہمیں کس سمت لے جانا چاہتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کس سمت اپنے زندگی گزاری اور خلاق عالم نے کس وجہ سے آپ کو اتنا عزت و شرف عطا فرمایا۔ ایک نسبت تو مصطفیٰ کی ہے، اور اس نسبت سے بڑی بھی نسبت بالیقین کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی کی اولاد ہونا یہ بڑا اعزاز ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود خدا اور رسول کے قریب نہ ہوئے، پھر نبی کی اولاد ہونا، پھر نبی کے قرب میں ہونا، پھر نبی کی تعلیم میں ہونا، یہ دوسرا اعزاز ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سرکار کی شہزادی بھی رہی، دین اسلام کی پاسدار بھی رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس سے پہلے کہ آگے چلوں، میں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے زمانے کو بتایا کہ میرے محبوب کی شہزادی کیا ہے۔ آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ سے بات شروع فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ یہاں پر خلاق عالم نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شان بیان فرمائی۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں چن لیا ہے، وطہرکی، انہیں پاک صاف اور ستھرا فرما دیا ہے۔ ساری عالمین کی عورتوں میں سے ہم نے مریم کو چن کر پاکیزہ فرما دیا ہے۔ ان کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم کو جو عزت ملی وہ ایک نسبت کی وجہ سے ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آپ کی گود میں آئے، اس وجہ سے آپ عزت پا گئی، اور اتنی عزت پا گئی کہ رب نے ساری کائنات کی عورتوں سے آپ کو عزیز تر بنا دیا۔ اور آگے میرے آقا کی شہزادی کی بات کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم کے پاس ایک نسبت ہے، اور میرے آقا کی شہزادی کے پاس 3 نسبتیں ہیں، جن کی وجہ سے سیدہ سارے زمانے سے اعلیٰ و افضل نظر آئیں۔ 3 نسبتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی نسبت جو سب سے اعلیٰ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، نور چشم رحمت للعالمین۔ نور چشم رحمت للعالمین۔ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب میری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پہلی جو نسبت ہے وہ امام الانبیاء کی نور چشم ہونا ہے، مصطفیٰ کی شہزادی ہونا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی آگے بیان فرمایا کہ وہ مصطفیٰ ہے کون؟ امام اولین و آخرین، اس رحمت للعالمین محبوب کی نور چشم ہے جسے اللہ نے امام اول بھی بنایا ہے، امام آخر بھی بنایا ہے، امام اول بھی بنایا ہے، اولین کے بھی امام بنا دیا ہے، آخرین کے بھی امام بنا دیا ہے، یعنی کہ خلاق عالم نے کل کائنات کا امام، نبیوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو آپ کے پاس پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ آمنہ کے لال کی شہزادی ہیں۔ اب دوسری نسبت بیان فرمانے لگے، کہتے ہیں بانوئے تاجدار حل تھا۔ دوسری نسبت بیان کر رہے ہیں، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔
آپ فرماتے ہیں پہلی نسبت مصطفیٰ شہزادی ہونا، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا کائنات کی زوجہ حیات ہیں. دوسری نسبت آپ کو یہ حاصل ہے. اور تیسری نسبت آپ بیان فرماتے ہیں مادر آں مرکز پرکار عشق. مادر آں مرکز پرکار عشق. مرکز یعنی عاشقاں دا مرکز کون نے؟ وہ بیان فرمایا کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کاروان سالار عشق. آپ فرماندے نے کہ تیسری نسبت آپ نو وے آپ ذات حسنین کریمین دی امی جان نے کہ جڑے سارے عاشقاں دے امام بھی بن کے آئے نے، مرکز بھی بن کے آئے نے. اگر کسی نے عشق سیکھنا ہوئے، اگر کسی نے کسی عاشق نو ویکھنا ہوئے تو ذات حسنین کریمین دا مطالعہ کرو. آپ نے زمانے نو بتایا عاشق کون ہوندا ہے تے عشق کر کے بھی کیویں وکھائی دا. تو تین نسبتاں میرے آقا کے شہزادی کے پاس ہیں. ایک نور چشم رحمت للعالمین، یہ آپ میرے آقا امام الانبیاء دی شہزادی نے، اور دوسری نسبت ہے کہ مولا حیدر کرار شیر خدا دی زوجہ نے، اور تیسری نسبت آپ نو عزیز ہے آپ حضرت حسن حضرت امام حسین کی امی جان ہے. اللہ اکبر. تو پھر کہنا چاہیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا البرا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے. ہاں جی میرے آقا بھی آگے، سرکار دے شہزادے بھی آگے، اور مولا کائنات میرے آقا دی وہ شہزادی ہے جڑی مصطفیٰ دی بیٹی ہے، مولا کائنات دی زوجہ ہے، امام حسنین کریمین دی امی جان ہے. تین ہی رشتے میرے اللہ نے عطا فرمائے. ایک عورت دا رشتہ بیٹی ہے، ایک عورت دا رشتہ زوجہ ہے، اور ایک عورت دا رشتہ اللہ نے ماں بنایا. میرے آقا دی شہزادی تین رشتیاں جو زمانے تو انوکھے ہو کے آئی ہیں. ہاں جی بیٹی رحمت ہے، اور رحمت للعالمین دی رحمت والی بیٹی سیدہ زہرا ہے. ہاں جی رحمت للعالمین. میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹی کو خدا ذوالجلال نے رحمت بنایا ہے، اور جس کا باپ خود رحمت للعالمین ہو، جس کا باپ خود رحمت للعالمین ہو، اس کو اللہ کی رحمت سیدہ فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کے لیے بن کے آئی جو خود رحمت للعالمین ہے. اور پھر زوج کے لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ ان نکاح میں نصف ایمان، فرمایا کہ بیوی ایمان آدھا حصہ ہے، شوہر کے لیے نکاح آدھا ایمان ہے. زوج اپنے شوہر واسطے، بیوی اپنے شوہر واسطے آدھا ایمان ہوندی ہے. او علی کہ جدے بارے میرے نبی نے غزوہ احزاب اندر فرمایا، عذاب اندر کہ جدوں سامنے بہت وڈا کافر ہے اور دلیر و کہندہ سی کہ 1000 دا مقابلہ میں کلا کراں گا لیکن ایک شیر خدا دا مقابلہ نہ کر سکے. ہاں جدوں بھیڑ پئی نا میرے آقا نے فرمایا کون لڑ رہے ہیں؟ حضور ایک علی پاک نے ایک سامنے امر ہے، فرمایا جی نہ کہو سامنے سارا کفر ہے ادھر سارا ایمان ہے، ادھر سارا ایمان ہے سامنے سارا ایک کفر ہے. اور میرے آقا دی شہزادی او دا ایمان بن کے گئی ہے جنہوں میرے نبی سارا ایمان فرمایا. ہاں جی اور اگے ماں اولاد واسطے جنت ہے. کدے واسطے جی؟ اولاد واسطے. جدے قدمہ چ میرے اللہ نے جنت رکھی ہے وہ ماں ہے. تے سیدہ فاطمہ الزہرا کیڑے بچیاں دی جنت بنی؟ جنہاں نے میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، جنہاں نے رب نے جنت دا وارث بنایا ہے انہاں جنت دے وارثاں دی ماں جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. سلام اللہ علیہ تکبیر اللہ یا غوث اعظم. سمجھ آئی جی؟ اے میرے اللہ نے اعزاز عطا فرمایا. باپ جدا ہے بیٹی بھی جدا ہے. باپ دا شان سارے زمانے تو بلند ہے، بیٹی دا رتبہ بھی بلند ہے.
پھر وہ بیٹی بیوی بنی ہے تو سارے زمانے تو رتبہ بلند ہے، شوہر حیدر قرار بنے تو وہ بھی کوئی کام نہیں ہے. ہاں جی پھر ماں بنی ہے تو زہرا ورگی ماں زمانے سے کوئی نہیں، پھر پتر بنے تو حسین حسن ورگا پتر زمانے تے کوئی. ہاں جی میرے نبی دا گھرانہ رب نے سجایا ہے، جتنے انعام رکھے سن سارے سمیٹ کے میرے اللہ نے مصطفیٰ دے گھرانے سے رکھ دیتے. ہاں جی اے میرے جنہیں ذکر خیر سے سن رہے ہیں اور آج دی عورت انہاں تو دور جانا چاہتی، آج دی عورت انہاں تو دور جانا چاہتی. اور 3 رشتے میرے اللہ نے عطا فرمائے نے، بیٹی، بیوی اور ماں. شوہر واسطے، باپ واسطے، بیٹے واسطے اللہ تعالیٰ نے رشتے مقدس رکھے نے. اور آج دی عورت کہندی ہے نہ میں پیو تو نیڑے ہوا، پیو تو بھی آزاد کرو، مینوں شوہر تو بھی آزاد کرو، مینوں پتر تو بھی آزاد کرو. ایویں نہیں گل بننی. سیدہ جنت دی وارث ایویں نہیں بنی، پیو نال بھی جوڑ کے رہی ہے، شوہر نال بھی جوڑ کے رہی ہے، پتراں نال بھی جوڑ کے رہی ہے. ہاں جی ایتھے انہاں دا ہی کم ہے، جنت تے چوئی جان گے جڑے سیدہ دے نقش قدم تے عورتاں ہون گیاں تے پتر حسین دے نقش قدم تے ہون گے، وہی لال جنتی ہون گے. جڑی عورت کہے میرا شوہر نال تعلق کوئی نہیں، میرا باپ نال تعلق کوئی نہیں، میرا بیٹے نال تعلق کوئی نہیں، او دا پھر جنت نال بھی تعلق کوئی نہیں. تے جڑی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نال جڑ کے جائے فرمایا جائے گا جا ہن سرکار دی شہزادی دی سنگت وچ بیٹھ جا. کتنی پیاری سنگت نصیب ہو گئی. اللہ ساڑی بچیاں نو سیدہ دی خادمہ بنائے، کنیز فاطمہ بنائے. اللہ ساڑی اولاد نو کنیز فاطمہ بنائے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دی زندگی کیویں گزاری اے دے مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. 3 رشتے نے جی. بیٹی میرے آقا دی بنی، جدوں بیٹی دا رشتہ سی میرے آقا دی تے بیٹی دا انج روپ نبھایا کہ میرے آقا دا ہر غم ونڈے، میرے آقا دی ہر اوکھے ویلے سرکار دی شہزادی نال رہی. ہاں جی اور پوری رات سجدے اندر سرکار دی امت واسطے دعاواں کردی رہی، پوری رات سجدے اندر بیٹی رہی تے آپ ورگی بیٹی بھی کسے دی نہیں. اور زوج اندر جدوں آئی تے مولا کائنات کو پوچھیا گیا، بلکہ میرے آقا نے خود فرمایا علی میری شہزادی نو کیویں دفائی. تے جڑی گل مولا کائنات نے فرمائی ہے اللہ کرے سانو سارے نو ایہو جی نیک بیوی عطا فرمائے. آپ نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ دی عبادت اللہ دی طاعت وچ میری مددگار بن کے زہرا آئی ہے. یعنی میں نماز پڑھنا پہلے بھی سا، ہن مینوں سیدہ دے آن دی وجہ تو نماز اور سوکھی ہو گئی. میں قرآن پہلے بھی پڑھدا سا، ہن سیدہ آئی نے مینوں قرآن پڑھنا اور آسان ہو گیا ہے. میں تسبیحاں پہلے بھی پڑھدا سا، سونیا تیرے مکھڑے دا درود پہلے بھی پڑھدا سا، تیری غلامی چ پہلے بھی رہندا سا، پر جدوں تو تیری شہزادی آئی ہے ہن مزہ ہی اور ہو گیا. انج دی عورت گھر آ جائے نا کہ اولاد نو شوہر نو نماز پڑھنی آسان ہو جاوے تے دنیا تے او گھر جنت بن جاندا ہے، دنیا تے او گھر جنت بن جاندا ہے. اور جیڑی کہے نماز نال میرا تعلق ہی کوئی نہیں، دین اسلام نال میرا تعلق نہیں، او جہنم تو گھٹ نہیں، او گھر جہنم تو گھٹ نہیں. اور فجر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ والدہ بنیاں تے اولاد دی وجہ میں تربیت فرمائی ہے نا، سارا زمانہ بھی رل کے آ جاوے تے او تربیت نہیں ہو سکتی. جی میں آپ پوری زندگی شرم و حیا دی گزار کے گئی نے. میں اگلے پہلو چاہنا پہلے حضرت امام حسن دی روایت سناؤ کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی میں فرمائی ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی ذرا توجہ فرما. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میری ماں ہے جڑی پوری رات سجدے اندر گزار دی ہے، پوری رات سجدے اندر گزار دی ہے، شبداری کر دی ہے، پوری رات خدا ذوالجلال دی عبادت کر دی ہے، دن روزہ رکھ دی ہے، رات عبادت کر دی ہے، پوری رات میری امی دعا کر دی ہے. میں کدے بھی آدھی ماں دے لباں تے آدھے واسطے دعا کر دیا نہیں ویکھیا، اولاد واسطے دعا کر دیا نہیں ویکھیا. جدوں بھی میری امی جان دے لباں تے دعا آندی ہے کی دعا دی مالکاں میرے پڑوسیاں تے مہربانی فرماؤ، میرے آقا دی امت تے مہربانی فرماؤ. اج کیویں میرے آقا دی شہزادی تو غیر ہو رہے ہیں، اج کیویں تیری بچی میرے آقا دی شہزادی تو غیر کیویں دور رہندی ہے. میرے آقا دی شہزادی ہوے جڑی تیرے واسطے بھی دعاواں کر دی گئی ہے، میرے واسطے بھی دعاواں کر دی گئی ہے، تیری بیٹی واسطے بھی دعاواں کر دی گئی ہے، میری بیٹی واسطے بھی دعاواں منگ دی گئی ہے.
اللہ اکبر کبیرہ رضا نے گرامی آپ فرماتے ہیں پوری پوری رات دعا جاری نے مالکہ میری آقا دی امت مہربانی فرماؤ مسلمانہ تے مہربانی فرماؤ میرے پڑوسیاں تے مہربانی فرماؤ آج کرتے ہیں ایک دن میں امی جان دے قریب گیا میں عرض کیتا امی کدے بھی ساڈے واسطے دعا نہیں منگی کدے گھر واسطے دعا نہیں منگی امی جان وجہ کی ہے آپ نے فرمایا میرے شہزادے ہو آپ نے فرمایا یا بنیا اول الجار ثم الدار فرمایا پہلے پڑوسیاں واسطے منگو پھر گھر واسطے منگو میرے بابا دی تعلیم ہے جڑا دوسریاں واسطے دعا کر دے اللہ بن منگے انہوں عطا فرما دیندا ہے آج کدی بیٹیاں دیاں دعاواں کر دیئے آج کون جدیاں دعاواں منگدا ہے میرے آقا دی جدوں دعا واسطے لب کھلے نے آدھی اولاد واسطے نہیں کھلے آدھی شہزادی واسطے نہیں کھلے آدھی حسین تے حسن رضی اللہ تعالی عنہما واسطے نہیں کھلے جدوں بھی میرے آقا دے لب کھلے نے امت مصطفیٰ دی بھلائی اندر کھلے نے تیری میری بخشش واسطے کھلے نے تے میرے آقا دی شہزادی حضرت امام حسن فرماندے نے جدوں بھی رات نو دعا منگی ہے آدھے واسطے نہیں منگی آدھی اولاد واسطے نہیں منگی جدوں میں ہاتھ اٹھا کے دعا منگی ہے آج گدی مالکا میرے ابا جان دی امت حال تے مہربانی فرما دے پھر کہنا پوے گا نا اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ برا بلبرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں شیر خدا ہے اے میرے آقا دی شہزادی فرمایا بیٹے تانوں تعلیم ہے آدھے واسطے دعا نہیں منگنی جدوں ہی منگنی میرے آقا دے غلاماں واسطے منگنی کہ جیڑا دوسرے نو دعا چ یاد رکھے آدھے واسطے دعا نہ منگے میرا سونا بن منگے عطا فرما دیندا ہے اور آج اسی خود غرضی دی زندگی گزارنے فرمایا میری تیری اور سیدہ کائنات دی تربیت کیوں نہ ہوئے 3 سال میرے آقا شیب ابی طالب اس محصور رہے تے میرے آقا دی شہزادی سرکار دے قدماں چ بیٹھ کے تربیت پائی 3 سال اور تربیت کیویں دی پائی ایک روز سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا میرے سونے نبی دے گھر گئیاں سرکار گھر موجود نہیں سن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اے دس کے واپس چلیے گئیاں کہ جدوں میرے بابا آنا کہنا تہاڈی شہزادی آئی سی ہاں جی شہزادی آئی سی آپ ہو کے واپس آئیاں پچھو آمنہ دلال گھر تشریف لایا سرکار تشریف لے کے آگے اللہ اکبر عزیزان گرامی میرے آقا تشریف لے کے آگے جدو میرے آقا تشریف لے آئے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کیتے سونے تھوڑی دیر پہلے تواڈی شہزادی فاطمہ آئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا پیچھے پیچھے میرے آقا اسے ویلے گھروں نکلے آدھی شہزادی دے بیڑے آ گئے اور لوگ کو اپنی دھیاں دی قدر کریا کرو آج بیٹی بلاوے تے پیو نہیں جاندا آج بیٹی جاوے تے پیو نہیں ملدا اللہ اکبر کبیرہ کیڑے دور اندر تیرے تے میرے لجپال نبی نے اس زمانے دی تربیت فرمائی ہے بیٹیاں نال محبت کریا کرو اس زمانے نوں دسیا ہے بیٹیاں کوئی عزت والی جا ہوندیاں نے اور بے عزتی والی جا نہیں ہوندیاں بیٹیاں نوں قدر دی نگاہ نال ویکھیا کرو جدوں میرے تے تیرے لجپال نبی دی آمد ہوئی ہے اللہ قرآن اندر فرماندا ہے حالات کیویں دے ہوندے سن جس گھر اندر بیٹی ہوندی ہے قرآن فرماندا ہے اگر ذوق سلامت میں قرآن دی تلاوت کراں میرے اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ آگے میرے اللہ نے قرآن اندر فرمایا تَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ اکبر کبیرہ تیرے تے میرے نبی نے صرف زمانے نو دسیا ہی نہیں ہے بیٹی خدا دی رحمت ہے بلکہ زمانے نو دسیا کر کے بھی دکھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو میرے آقا جی آئے نہیں نے جدو بیٹی ولادت ہوندی قرآن فرماندا ہے مسودہ وہو کظیم چہرے دا رنگ کالا تے سیاہ ہو جاندا ہے بیٹی نو ننگ سمجھیا جا رہا ہے بیٹی نو مسلماناں دا عیب سمجھیا جا رہا ہے مٹی اندر مسلماناں دفن کیتا جا رہا ہے جدو تیرے تے میرے لجپال نبی دے گھر شہزادی آئی ہے
تیرے تے میرے لجپال نبی دے گھر شہزادی آئی ہے. میرے آقا سارے زمانے نو خطاب کر کے فرمایا ہے او زمانے والے ہو بیٹیاں دفن کرن واسطے نہیں ملدیاں. سینے نہ لا کے فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی. میرے آقا فرمایا زمانے والے ہو اے جڑی میری شہزادی آئی ہے میرے جگر دا ٹکڑا بن کے آئی ہے. فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا بن کے آئی ہے. انہاں لوگوں نے میرے آقا نے تعلیم دیتی اور تربیت, اور میرے آقا دسیا کہ بیٹی نفرت دی جا نہیں ہے. آج سرکار دی بیٹی میرے آقا دے گھر آئی. میرے آقا نوں پتا چلیا میری بیٹی آئی ہے. پیچھے پیچھے میرے آقا گئے نے. ایتھے انہاں سبق دین لگا آقا دے غلاماں دو گلاں اور کرنیاں نے. میں معاشرے نوں سبق دینا ہے, آدھے گھر والے واسطے بھی سبق لے کے آیا تو سبق لے کے آیا ہوں. میرے آقا گھر گئے. جدو میرے آقا گھر گئے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تشریف فرمانے. میرے آقا محبت فرمائی, میرے آقا ملاقات فرمائی. میرے آقا پوچھیا نے میری شہزادی ہے خیر نہ لئی ہے, نگاہاں جھکیاں ہوئی نے, لب کھل دینے پہ کچھ بھی بول نہیں سکتے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے آج کر دینے سونیا میں دسنا تواڈی شہزادی کیویں آئی ہے. دراصل انہاں میں ہی گھلیا ہے. تواڈی بارگاہ اندر کنیزاں آئیاں نے, خادمہ آئیاں نے. سونیا تیری بیٹی پورا دن مشقت نال کام کر دیے, چکی پیس پیس کے سونیا تیری بیٹی دے ہتھاں تے چھالے پے جاندے نے. ابو داؤد شریف دی حدیث مبارکہ ہے مولا کائنات زمانے نوں دسیا میری زوجہ ہوے جدی شان ہے وے او میری زوجہ ہے نبی دی بیٹی ہے. فجرت بالرحا حتی اثرت بیدیہا. آپ نے فرمایا میری بیوی انی چکی چلائی ہے, انی چکی چلائی ہے, چلا چلا کے انہاں دے ہتھ اندر چھالے پے گئے نے, ہتھ اندر چھالے پے گئے نے. تے مولا کائنات تذ کردے نے سونیا تیری بیٹی چکی چلا چلا کے مشقت نال انہاں دے ہتھاں وچ چھالے پے گئے نے. سونیا مسکاں پانی دیاں بھر بھر کے انہاں دے گردن تے نشان پے گئے نے. گھر دیاں صفائیاں کر کر کے انہاں دے کپڑے میلے کچہرے ہو جاندے نے. انہاں رات نوں عبادت بھی کرنی ہوندی ہے, انہاں سجدہ بھی کرنا ہوندا ہے. سونیا مہربانی فرماؤ میں شہزادی نوں تاں بھیجیا سی ایک کنیز عطا فرما دیو تاکہ میری رفیق حیات چکی چلا چلا کے ہتھاں وچ چھالے پے جاندے نے, مشک اٹھا اٹھا کے گردن چ نشان پے جاندے نے, آپے صفائیاں کر کر کے کپڑے میلے ہو جاندے نے. سونیا ایک سہارا مل جائے گا, چکی چ سہارا مل جائے گا, مشک چکن چ سہارا مل جائے گا. اج دی عورت کہندی ہے میں صفائی نہیں کراں گی, اج دی عورت کہندی ہے میں کھانا نہ پکاواں گی, اج دی عورت کہندی ہے میں نوکر نہیں ہاں, میں ملازم نہیں ہاں. ہوے نبیاں دی امام دی بیٹی, ہوے نبیاں دی امام دی بیٹی, ہوے جنت دے وارثاں دی مسلمان شہزادی, ہوے مولا کائنات دی رفیق حیات, ہوے آقا دے غلام امام حسنین کریم دی امی جان, ہوے میرے آقا دی شہزادی مسلمان گھر دے کم کردی نظر آ رہی ہے. ہتھاں تے چھالے گردن تے نشان نے, سارا گھر دا کم کردی نظر آ رہی ہے. اگر یودی شان اندر فرق نہیں آئے نہ تیری عزت ہے نہ میری عزت ہے, نہ تیری دی دی عزت ہے نہ میری دی دی عزت ہے. آج ڈیمانڈا لے کے جانا ہے نا نا نا, میری بیٹی نو تو نکرانی چاہیے, میری بیٹی نو نہ صفائی کرنی آندی ہے, میری بیٹی نو نہ کھانا پکانا آندا ہے, میری بیٹی نو کوئی بھی کام نہیں کرنا آندا. آج نبیاں دے امام دی بیٹی نو ویکھ لے, آٹا آپ گن رہی نے, روٹی آپ پکا رہی نے, حسین دے کپڑے آپ دھو رہی نے, حسن دے کپڑے آپ دھو رہی نے, چکی آپ چلا رہی نے, پانی بھر بھر کے آپ لیا رہی نے. اج مارش کڈن والیاں بےہودہ عورتوں کی پتہ ہوے اسلام کس حسن دا نام ہے, اسلام کس عزت دا نام ہے. اگر میرے آقا دی شہزادی گھر دا کم کرے او دی عزت اندر فرق نہیں ہوندا, پھر میری بیٹی دے عزت اندر کیویں فرق آ سکدا ہے. آقا دے غلام آدی بیٹی دی تربیت کیویں کر لے جویں نبیاں دا امام کر گیا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ جویں نبیاں دا امام کر گیا ہے تے مولا کائنات شکایت سونیا ایک کنیز عطا فرما دے. سن نبیاں دے سلطان دا جواب. میرے آقا نے فرمایا میری شہزادی میرے پیارے علی نہیں نہیں میں کنیز آدھی شہزادی نو نہیں عطا کرنی. جڑے غزوات اندر یتیم ہوئے نے انہاں نو کھانا پکا کے دین والیاں کوئی نہیں. ایک کنیز میں آدھے غلاماں نو عطا کراں گا. نہیں میری شہزادی میں تینوں ایسا تحفہ دین لگا ایسی گل دین لگا جدے اندر طاقت کنیز نالوں بھی زیادہ ہے. جدوں تھکاوٹ محسوس ہوے جدوں پریشانی محسوس ہوے تیتی باری سبحان اللہ پڑھ لے تیتی باری الحمدللہ پڑھ لے تیتی باری اللہ اکبر پڑھ لے اللہ تیری ساری تھکاوٹ دور فرما دے گا. ساری تھکاوٹ دور فرما دے گا. اور سیدہ سلام اللہ نے یہ عرض کی تھی بابا تو میرا باپ ہے. اے نہیں کیا بابا میں نبیاں دے امام دی بیٹی ہاں. اے نہیں کیا بابا تسی نبیاں دے امام ہو. اے نہیں کیا بابا تسی سالار ہو. اے نہیں کیا بابا تسی بادشاہ ہو. تے تواڈے کول اپنی بیٹی واسطے ہی نکرانی کوئی نہیں. اور مسکرا کے عرض کی تھی بابا میں راضی ہوں جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. اتنا تو یہ تو کہہ دے کہ بندہ ہمارا اے مقصود ہے. اور میں کیا تربیت سونے دی سناواں اور سرکار دی شہزادی دی. ایک رات حضرت ابوبکر صدیق بھی مدینے دی گلی چ نے حضرت عمر پاک بھی مدینے دی گلی چ نے اور نبیاں دا امام بھی مسجد چ باہر آیا. ہاں جی سرکار بھی تشریف لے کے آئے تے میرے آقا نے فرمایا ابوبکر خیر باہر اج پھردے پیو. عرض کیتی حضور 3 دن تو زیادہ دن ہو گئے پیٹ وچ کچھ بھی نہیں گیا. سونے ہن جڑی بھوک ہے نا اندر بہن نہیں دے رہی ویسے باہر نکلے ہیں تاکہ تہاڈا دیدار ہو جائے تے تانوں ویکھ کے بھوک ختم ہو جائے تے پیاس مک جائے. ہاں جی اے بھی عاشق نے تے اسی بھی عاشق ہاں. ایک ٹائم دی روٹی نہ ملے تے سونے دتا ہی کی اے 3 دن دے بھوکے تے باہر نکلے روٹی لبن نہیں. کدھر سونا مل جائے تو سونے دا مکھڑا ویکھ لئیے رب تعالیٰ سارے بھوک بھی ختم فرما دے تے پیاس بھی ختم فرما دے. 3 مہینے خلقت راجی ویکھ کے یوسف کنیانی جنہ محمد عربی بیٹھا اور رج گئے 2 جہان. ہاں جی ایسا عشق ہے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے ابو بکر اے میرے عمر پریشان نہ ہو جیڑی شاہ اس وقت توانوں باہر لے کے پھر رہی ہے نا تواڈا مصطفیٰ بھی انہی دن دا بھوکا باہر آ گیا ہے. میرے آقا بھی کچھ نہیں کھایا اور چہرے تے آثار دس رہے نے میرے آقا کمزور نے. اور چلدیاں حضرت ابو ایوب انصاری دا بو آ گیا. سرکار دی خوشبو جدو گئی نا راستے صاف بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ آتے ہیں. ہاں جی حضرت ابو ایوب انصاری نو پتہ چلیا کہ سامنے میرا مصطفیٰ گزر رہا ہے. دروازہ کھول کے عرض کیتی سونیا اج اگر نبیاں دا امام ساڈا مہمان بن جائے سونیا اج اگر تسی مہمان بن جاؤ تے میری کیا ہی نصیب ہے. میرے آقا مسکرا کے فرمایا اے ابو ایوب آج نبیاں دا امام تیرا ہی مہمان بنن جا رہے. ہاں جی سرکار دی بارگاہ چ آئے ہونے آیو تے میں بنجن نہ دیسا جھلے کون ہجر دیاں سارا بچ جدائیاں سال بہانے تے جند رل گئی بچ بازار تے ایک پل 1 سال دا گزر. صحابہ اکرام دا عشق ایک پل 1 سال دا گزر ہے تے میں کینے عمر گزارا. اعظم باغ بہشت ہے کس کاری تے سانو بن سجنا بن یار
حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں سونیا مہمان بن جاؤ. میرے آقا تشریف لائے آئے, بکری دا بچہ ذبح کیتا گیا, میرے آقا دا کھانا تیار ہو رہا ہے, چہرے تے ذوف ہے. حضرت ابو ایوب انصاری باغ اندر گئے, کھجوراں توڑ کے لے آئے, میرے آقا تناول فرما رہے ہیں. المختصر کھانا تیار ہو کے میرے آقا دے دسترخوان تے آ گیا. میرے آقا مسلمان جدوں کپڑا ہٹایا, کھانا نظر آیا, میرے آقا نے فرمایا آج تیری بھی بیٹی ہے, میری بھی بیٹی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے میرے ایوب ارجع علی. میرے آقا نے فرمایا میرے ابو ایوب انج کر لے, اے کھانا میری شہزادی فاطمہ دے گھر دے آ, میں کلا ہی بھوکا نہیں ہوں, میرا ابو بکر بھی بھوکا کلا نہیں ہے, عمر بھی کلا نہیں ہے, کنے دیارے گزر گئے, میری شہزادی کچھ بھی نہیں کھایا, میری شہزادی نے پیٹ اندر لقمہ نہیں گیا, میری شہزادی کھانا نہیں کھایا. آج کو 2 دن نہیں گزرے, کئی دن گزر گئے نے. میرے آقا فرمایا میری شہزادی کچھ نہیں کھایا, آج تیری تے میری بیٹی سسرال اندر ایک وقت کھانا صحیح نہ کھاوے تو لڑائی لین چلا جانے. میرے آقا فرمایا کئی دن گزر گئے نے, میری شہزادی کچھ نہیں کھایا. تے رو کے عرض نہیں کیتی بابا میں تیری نبیوں دی امام دی بیٹی ہے, حیدر قرار دی زوجہ, حسنین کریمین دی امی جانا. بابا کتنے دن گزر گئے نے, کھانا نہیں کھایا. ایک دن میں شکوہ کر کے میرے آقا دی گدادی بیڑے نہیں آئے, میرے آقا دے کنچوان سو جا رہی نے. میرے آقا فرمایا بوئیو اے لقمہ لے جا, جب تک میری شہزادی نہ کھائے گی نبیوں دا امام نہیں کھائے گا. سارے زمانے نے دسیا اس زمانے والے ہو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوندیاں, اور بیٹیاں تے رحمت بن کے آندیاں نے. میں سارے زمانے نو دس رہے ہوں, اور بیٹیاں بوجھ نہیں ہوندیاں. اج مسلمانہ 2 دن واسطے بیٹی بوئے آ جائے, باپ بھی آندا ہے ہائے اللہ روٹی کدوں کماواں گا, ویر بھی کہندا روٹی کدوں کمانا ہے. اونوں موڈیاں دا بار سمجھیا جاندا ہے, اونوں مار بھی پوے تے کیا جاندا ہے بیٹھی رہے, اونوں ذلیل بھی کیتا جاوے تے کہندا ہے بیٹھی رہے. او آقا نے غلاما میرے آقا فرمایا جدوں تک میری شہزادی نہ کھائے گی نبیاں دا امام نہیں کھائے گا. میرے آقا نے فرمایا نہیں کھائیں گے. کسی آقا دے غلام عشق دے اندر لکھیا آبرو حیا عفت کبریا, آبرو حیا عفت کبریا, جان خیر الورا سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. جب جب کل آواز پڑے سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, آبرو حیا عفت کبریا, آبرو حیا عفت کبریا, آبرو حیا عفت کبریا, جان خیر الورا سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. جس کا خطبہ پڑے آسی مریم آسیہ, جس کا خطبہ پڑے مریم آسیہ, جس کا خطبہ پڑے مریم آسیہ. ایسی خیر النساء, ایسی خیر النساء سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. روزے دی حالت اندر بیٹھے ہو, پتہ نہیں کدی بولی قبول ہو جائے, آمنہ دلال بھی قبول کر لے, سیدہ کائنات دی بارگاہ چادری قبول ہو جائے, تیری تو میری شہزادی آپ ورگی ہو جائے. سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, آبرو حیا عفت کبریا, آبرو حیا عفت کبریا. میرے آقا فرمایا صحابہ اے دوستو عورت رب دے قریب کدوں ہوندی ہے, عورت رب دے قریب کدوں ہوندی ہے. سارے صحابہ خاموش ہو گئے. حضرت علی اٹھ کے میرے آقا دی شہزادی دی بارگاہ اندر آئے, اے میرے نبی دی شہزادی, نبیوں دے امام سوال فرمایا ہے عورت رب دے قریب کدوں ہوندی ہے. آپ نے فوراً فرمایا ارجع علی, جا میرے بابا دی بارگاہ چ لوٹ جا, جا کے پیغام دے سونیا جدوں عورت اپنے گھر دے
پردے دے اندر بیٹھی رہے ادو ہی اللہ دے قریب ہو جاندی ہے۔ اج دی عورت کہندی ہے میں تے باہر جانا ہے، اج دی عورت کہندی ہے مینوں آزادی چاہیے، اج دی عورت کہندی ہے میں دوپٹہ نہیں لینا، اج دی عورت کہندی ہے مردوں دے برابر کھلونا ہے۔ لیکن سیدہ فرماندیاں نے عورت ادو رب دے قریب ہوندی ہے جدو گھر دی گوش اندر ہوندی ہے۔ ساری زندگی گھر چ بیٹھ کے شرم و حیا نال گزار کے اج سارے زمانے نوں دسیا ہے آبرو اے حیا عفت کبریا جان خیر الورا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ۔ میں یہاں پر جتنے بھی بات لمبی کر لوں آپ کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ آج کی عورت جو وہ ہماری عورت کی بات نہیں میں کر رہا، ان ناسور چہروں کی بات کر رہا ہوں جو سڑکوں پہ نکل کر ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اتارنا چاہتی ہیں، ہماری بچیوں کی غیرت نکالنا چاہتی ہیں، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتی ہیں، اور جو بغیرت مرد ان کے بغلوں میں کھڑے ہو کر پلے کارڈ اٹھا کر ان کی آواز بنتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تمہیں تمہارا جسم مبارک ہو، ہماری بیٹی کو سیدہ کی کنیز بننا مبارک ہو۔ جس کو یہ بات پسند ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہے تمہیں تمہارا جسم تمہاری مرضی مبارک ہو، ہمیں ہماری بیٹی کو سیدہ کی کنیز بننا مبارک ہو، سیدہ کی کنیز بننا مبارک ہو۔ آؤ تو اپنی بیٹیوں کی تربیت میرے آقا کی شہزادی جیسی کرو، آؤ کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت میرے آقا کی شہزادی جیسی کرو کہ جن کی زندگی ایسے سڑکوں پہ نہیں گزرتی بلکہ صبح ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتا ہے، ایک سجدہ ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، خدا کا نام ہوتا ہے، مصطفیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ خدا کرے ہماری بچیاں ایسی بن جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، یہ بات انشاءاللہ چلتی رہے گی کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج اپنے بچوں کو میرے آقا کی شہزادی کی سیرت ضرور پڑھائیے گا جا کے۔ آپ کی بیٹی کالج میں، یونیورسٹی میں جو کچھ سیکھ کے آ رہی ہے نا، وہ آپ کے لیے بھی وبال جان ہے، آپ کی بیٹی کے لیے بھی وبال جان ہے، آپ کے لیے بھی جہنم کا ایندھن ہے، آپ کی بیٹی کے لیے بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ کائنات کی سب سے حسین بیٹی میرے آقا کی بیٹی ہے جو دنیا میں بھی حسین رہی، آخرت میں بھی حسین رہے گی۔ آؤ تو آپ اپنی بیٹیوں کو سیدہ کی کنیز بناؤ۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو